ہیلو دوستو، آئیے آج بات کرتے ہیں ہندوستان کے ایک عظیم ترین شاعر اکبر الہ آبادی کی۔ غلام علی کے ذریعے گایا گیا ایک غزل، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں مارا چوری تو نہیں کی ہے۔ یوٹیوب میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ غزل اکبر الہ آبادی کی ہے، یا پھر اکبر الہ آبادی کا ایک بہت ہی مشہور شعر آپ ضرور سنے ہوں گے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اب اگر ان سب شعر و غزل کے ذریعے اکبر الہ آبادی سے آپ کی تھوڑی بہت بھی جان پہچان ہو گئی ہوگی، تو آئیے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکبر الہ آبادی، جن کا اصلی نام سید اکبر حسین رضوی تھا، اردو ادب کے ایک عظیم شاعر تھے، جنہوں نے اپنی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری سے نہ صرف اپنے زمانے کے حالات کی عکاسی کی، بلکہ آج بھی ان کی شاعری تازہ اور معنی خیز ہے۔ ان کا انداز بیاں کہیں کہیں قلندرانہ، کہیں شاعرانہ، کہیں تراش خراش کے ساتھ، کہیں سادہ، کہیں روایتی اور کہیں جدت پسندانہ اور انقلابی ہے۔ وہ شاعر تھے، شور نہیں مچاتے تھے، اور شاید اسی لیے ہندوستانی برادری میں انہیں لسان العصر کے نام سے جانا گیا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں نہ مولویوں کو منہ لگایا، نہ مغرب کی برکات سے مرعوب ہوئے، نہ انگریز حاکموں کی پرواہ کی، اور نہ لیڈرز کو خاطر میں لائے۔ اس زمانے میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے انگریز کا ملازم ہوتے ہوئے اس کی ایسی خبر لی ہو جیسی اکبر نے لی۔ مذہب سے ریلیٹڈ انہوں نے کہا ہے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ اگر آپ ان کی مزاحیہ شاعری دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک نظم ہے، سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا، جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا۔ اس نظم کو آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، بہت مزہ آئے گا۔ اب آئیے ان کی زندگی کی اور۔ وہ 16 نومبر 1846 کو عید کے دن الہ آباد، جو اب پریاگ راج ہے، کے قصبہ بارہ میں پیدا ہوئے، اور 9 سپتمبر 1921 کو 75 سال کی عمر میں اسی شہر میں وفات پائی۔ ان کا تعلق ایک معزز سادات خاندان سے تھا، جو ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان فوجیوں کے طور پر آئے تھے۔ ان کی والدہ بہار کے گیا ضلع کے جگدیش پور گاؤں کے ایک زمیندار سے تھیں۔ الہ آباد سے ان کا گہرا تعلق تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اکبر الہ آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی عربی، فارسی اور ریاضی یعنی میتھس میں ہوئی۔ ان کے والد مولوی تفضل حسین ایک نیک اور علم دوست انسان تھے، جنہوں نے ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ 1856 میں وہ جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے، لیکن 1859 میں انہوں نے اسکول چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے خود سے انگریزی سیکھی، مغربی فلسفہ سمیت مختلف علوم پر عبور حاصل کیا۔ ان کی یہ علمی وسعت ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے، جہاں وہ انگریزی الفاظ کا استعمال بھی نہایت چابکدستی سے کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ریلوے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کلرک کے طور پر کیا۔ بعد میں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور وکیل کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ وہ تحصیلدار، منصف اور بالآخر الہ آباد ہائی کورٹ میں سیشن جج کے عہدے تک پہنچے۔ 1905 میں وہ اس عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ حالانکہ وکیل کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ ان کی عدالتی خدمات کے اعتراف میں برطانوی حکومت نے انہیں 1895 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب دیا۔ ان کی شاعری ان کے عہدے کے سماجی، سیاسی اور ثقافتی حالات کی آئینہ دار ہے۔ وہ اردو کے پہلے شاعر تھے جنہوں نے طنز و مزاح کو اپنی شاعری کا خاصہ بنایا۔ ان کی شاعری میں عام بول چال کے الفاظ جیسے اونٹ، گائے، انجن وغیرہ کا استعمال علامتی انداز میں ہوتا تھا، جو ان کی شاعری کو منفرد بناتا ہے۔ انہوں نے مغربی تہذیب کے اندھے تقلید کرنے والوں، مذہبی منافقت اور برطانوی راج کی چالاکیوں پر خوب طنز کیا۔ ان کی شاعری میں ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ گہری تنقید اور اصلاح کی خواہش بھی موجود ہے۔ انہوں نے غزل، نظم، رباعی اور مثنوی سمیت مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی اور 3 کلیات شائع کی، جبکہ چوتھا مجموعہ 1948 عیسوی میں شائع ہوا۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی شاعری کے ذریعے ہندوستانی معاشرے میں مغربی تہذیب کے اثرات اور اس سے پیدا ہونے والے ثقافتی تضادات کو بے نقاب کیا۔ وہ سادہ ہندوستانی اقدار کے حامی تھے
اور سودیشی تحریک کی حمایت کرتے تھے۔ ان کی شاعری میں برطانوی استعمار کے خلاف ایک لطیف مزاحمت نظر آتی ہے۔ وہ نہ تو روایتی مولویوں سے متاثر تھے اور نہ ہی مغرب کی چکا چوند سے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ہر طبقے کو آئینہ دکھایا، چاہے وہ سیاستداں ہوں، مذہبی رہنما ہوں یا عام لوگ۔ سیاستداں کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ اکبر الہ آبادی کی پہلی شادی 15 سال کی عمر میں خدیجہ خاتون سے ہوئی، جو کامیاب نہ رہی۔ ان کی دوسری بیوی فاطمہ صغریٰ کے انتقال اور نو مولود بیٹے کی وفات نے انہیں شدید صدمہ پہنچایا۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک عشرت حسین کو تعلیم کے لیے لندن بھیجا گیا۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی صحت خراب رہی اور وہ 9 سپتمبر 1921 کو الہ آباد کے ہمت گنج محلے میں وفات پا گئے اور وہیں اسی محلے میں ان کو دفن کیا گیا۔ اکبر الہ آبادی اردو ادب کے وہ گوہر ہیں جن کی شاعری آج بھی ہمیں ہنسنے، سوچنے اور اپنی اقدار پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی طنزیہ شاعری کے ذریعے نہ صرف اپنے عہدے کے مسائل کو اجاگر کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم ادبی ورثہ چھوڑا۔ ان کی شاعری ہر دور میں تازہ اور متعلقہ رہے گی کیونکہ وہ انسانی فطرت اور سماجی کمزوریوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جے ہند۔